बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्रीन सिग्नल विद शाहिद मुश्ताक में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की जमात है। इन्होंने इस जमात को कायम किया और शुरू से जमात इस्लामी की एक ख़ास बात जो कि इसे दीगर तमाम सियासी जमातों से ज़रा मुनफरिद करती है, गो कि जमात इस्लामी एक सियासी जमात है और ये हर साल इलेक्शन में हिस्सा भी लेती है और कई मरतबा जमात इस्लामी को बड़े मार्जिन से वोट मिले। सूबाई सतह पे, कौमी सतह में भी इनकी नुमाइंदगी रही और कराची में इन्हें बाकायदा हुकूमत भी दी गई। जमात इस्लामी की कुछ खूबियाँ हैं ख़वातीन व हज़रात, जिसमें से एक ख़ास खूबी ये है कि जमात इस्लामी में हमेशा कसीर तादाद नज़रियाती लोगों की रही है। ये लोग निस्बतन खालिस लोग हैं और बनिस्बत दूसरी जमातों के इन लोगों का किरदार, इन लोगों का अंदाज़ और इन लोगों की जो तारीख़ है वो बड़ी साफ़ सुथरी है। हर किस्म का जो मकतबा फ़िक्र है और किसी भी बरादरीज़म या ज़ात पात या जो भी हमारी समाजी एफिलिएशंस होती हैं सियासी जमातों में, उनसे ये पार्टी निस्बतन पाक और बालातर रही है। इस पार्टी के जो मुख्तलिफ सरबराहान हैं, उन्होंने बड़ी नेक नामी कमाई। उसमें ख़ास तौर पे काज़ी हुसैन अहमद साहब का नाम जो है वो सर फ़हरिस्त है। काज़ी हुसैन अहमद साहब के बाद सैयद मुनव्वर हसन और अब इवन सिराजुल हक साहब जो है, उन तक जमात इस्लामी जो है वो बहरहाल मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में ऐसे लोगों की जमात समझी जाती है जो कि ना सिर्फ ये कि अपने नज़रिए के साथ बड़े खालिस हैं, बल्कि इन लोगों का किरदार भी बड़ा साफ़ सुथरा सा है। बाज़ औक़ात ख़वातीन हज़रात जब सियासी जमातें वजूद में आती हैं तो उसमें कई लोग ऐसे नादानिस्ता तौर पर भी शामिल हो जाते हैं जिनका किरदार अच्छा नहीं होता। तो ऐसे गंदे अंडे जो हैं उसमें जमात इस्लामी का एक ख़ास हवाला ये है कि वो नहीं रहने देती अपने अंदर। उसमें से मेन नाम एक फ़ैज़ुल हसन चौहान का है। आपको पता है कि फ़ैज़ुल हसन चौहान की ज़ुबान और अंदाज़ और तरबियत और अखलाकियात का लेवल क्या है और अब फ़ैज़ुल हसन चौहान की जमात कौन सी है। फ़ैज़ुल हसन चौहान भी किसी ज़माने में जमात का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, जमात इस्लामी तहज़ीब याफ्ता लोगों की जमात है। इस वक्त मुल्क में जो खबर पिछले काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही है वो है कराची का इलेक्शन। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की ये रिवायत रही है कि चाहे वो बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की अक्सरियत हो या कराची में हाफिज़ नईमुर रहमान की अक्सरियत, उनकी मैं न मानूं की रट लगी रहती है। यही हाल हुआ था जिसने बांग्लादेश को हमसे अलहदा किया था कि पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत लेने के बावजूद शेख मुजीब की बर्तरी को मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद की जो तारीख है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। कराची में माजी में नेमतुल्लाह खान साहब जो हैं वो मेयर के ओहदे पे फाइज रहे और उन्होंने अपने तई बड़े अच्छे काम किए और उनकी जो शख्सियत है वो बड़ी साफ़ सुथरी रही और जितना अरसा भी उन्होंने कराची के मेयर की हैसियत से काम किया, उन्होंने नेक नामी कमाई। उनको किसी किस्म के स्कैंडल का सामना नहीं करना पड़ा। बल्कि हकीकत तो ये है कि जमात इस्लामी के जितने भी अकाबरीन हैं, उनमें से आपको बड़े कम या शायद कोई भी ऐसा शख्स नज़र नहीं आएगा जिसकी ज़ात मुतनाज़ा हो या वो स्कैंडलाइज्ड हो। अब जबकि कराची का इलेक्शन हुआ तो उसमें जमात इस्लामी ने 84 नशिस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी ने भी 84 नशिस्तों के हसूल का दावा किया, जबकि पीटीआई के पास 40 नशिस्तें मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, वोटों का जो तनासुब है, गो कि इस इलेक्शन में जो टर्न आउट है वो बड़ा कम रहा, लेकिन वोटों का जो तनासुब है वो बड़ा दिलचस्प है। जमात इस्लामी की 84 नशिस्तों के वोटर्स की कुल तादाद मिला के तकरीबन 5 लाख के करीब बनती है। पीटीआई जिसके पास नशिस्तें तो 40 हैं, लेकिन उनके वोटर्स की तादाद 4 लाख के करीब है और पीपल्स पार्टी उनके पास नशिस्तें दोबारा 84 ही हैं जो कि जमात इस्लामी के बराबर हैं, लेकिन उनके वोट्स की तादाद 3.5 लाख के करीब है। दिलचस्प बात यह है कि जब ये इलेक्शन हुआ और कराची के अंदर जब ये ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं तो इसका रिज़ल्ट 29 घंटे के बाद जारी किया गया। हर कोई इस रिज़ल्ट के लिए टेलीविज़न के आगे नज़रें लगाए बैठा रहा और मीडिया से लोग इन टच रहे और जो लोग वहाँ मकामी सतह पे मौजूद थे वो बार-बार इस बात का ख़दशा ज़ाहिर करते थे कि अब धांधली की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से
جس کی وجہ سے اس رزلٹ کو اتنا لیٹ کیا گیا کہ اسے 29 گھنٹے تک لے جایا گیا۔ ووٹوں کی گنتی کے بعد دونوں بڑی جماعتوں یعنی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے حصے میں 84 نشستیں آئیں۔ ان 84 نشستوں کے بعد جماعت اسلامی کی طرف سے پیپلز پارٹی کے اوپر جو دھاندلی کا الزام لگایا گیا، اس میں یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا، جس میں جماعت اسلامی نے کل 6 مزید نشستوں کا دعویٰ کیا، اور یوں جماعت اسلامی کے نزدیک ان کی نشستوں، جیتی ہوئی نشستوں کی کل تعداد 90 ہے، اور ان 90 نشستوں کی بنیاد پہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی کے اندر حکومت بنانے کا حق رکھتی ہے۔ ایم کیو ایم نے چونکہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، اور ماضی میں ایم کیو ایم نے ہمیشہ حکومت بنانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک کوalition بنائے رکھا، تو وہ فی الحال اس معاملے کے اندر خاموش ہے۔ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن کو کون چلاتا ہے وہ سب جانتے ہیں، اور شہباز شریف کے یا نون لیگ کے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور مسٹر زرداری کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ البتہ موجودہ حالات میں قومی سطح کے اوپر ہماری حکومت کے تعلقات بڑے کم ہیں اور بڑی سرد مہری سی ہے۔ پچھلی مرتبہ جب پہلی حکومت ملی تھی پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کو، اس وقت بھی جماعت اسلامی کی پیٹھ میں ایک چھرا گھونپا گیا تھا، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے بعد جماعت اسلامی پختونخوا کے اندر نشستیں لینے والی دوسری بڑی جماعت تھی۔ ان کے ساتھ وزارت تعلیم کا بھی وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ان کو بہرحال وزارت تعلیم نہیں دی گئی۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے اور ایک لمبا قصہ ہے، مگر اس وقت آج کے دن تک، اب جبکہ مارچ کا مہینہ آ چکا ہے اور مارچ کا ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ بھی گزر چکا ہے، جماعت اسلامی کو ان 6 نشستوں کے اوپر الیکشن کمیشن کی طرف سے کسی بھی قسم کے کوئی رزلٹ یا کوئی فیصلہ موصول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین 10 سے 11 مزید سیٹیں ہیں جن پہ ابھی انتخاب ہونا باقی ہے۔ جماعت اسلامی اس کے اندر بڑی پر امید بلکہ پر یقین ہے کہ وہ ان 10-11 سیٹوں کے اندر سے بھی 7 سے 8 یا 9 مزید نشستیں نکال لے گی، اور یوں اگر جماعت اسلامی کے موقف کو واضح کیا جائے تو 84 نشستیں جو موجود ہیں، 6 نشستیں جن کا معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے، اور اگر مزید وہ 5 نشستیں بھی اور نکالتی ہے تو یہ تقریباً 95-96 کی تعداد ہو جائے گی، جس کے بعد انہیں ایک سادہ اکثریت اور واضح برتری حاصل ہوگی۔ معاملہ اس وقت میں نہ مانوں کا ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، چونکہ پیپلز پارٹی جیسے میں نے بتایا اپنی روایت اور تاریخ سے بالکل ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ ان لوگوں کو اس معاملے میں شرم آنی چاہیے۔ یہ لوگ جو بڑی بڑی جگہوں پہ اور بڑی بڑے انٹرویوز کے اندر اور بڑی بڑی محفلوں کے اندر بڑی وضاحتداری کا اور کھلے دل کا اور نتائج کو قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نتائج کو قبول کرنے کی بنیاد پہ یہ لوگ اس بات کو بھی یقینی انہیں بنانا چاہیے کہ جو پارٹی اکثریت لے کے آئی ہے وہ حکومت بنائے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب اس معاملے میں خاصے پرجوش نظر آتے ہیں۔ سراج الحق صاحب نے اس معاملے میں بڑے واضح بیانات دیے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن اور عدالت سے اپنا حق لیں گے، اور اگر ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی، ہمارے ساتھ انصاف نہ ہوا تو ہم اپنے حق کو چھین لیں گے۔ معاملہ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے جب کوئی بات نہیں بنی تو جماعت اسلامی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس پہ ایک حکم امتناع جاری کیا ہے، ایک سٹے آرڈر دیا ہے، اور وہ یہ کہ جب تک الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ ان 6 نشستوں کا نہیں آ جاتا تو وہ جو باقی 10 سے 11 سیٹیں ہیں جو انتخابی حلقے ہیں، جو یوسیز ہیں، ان کے انتخابات کو فی الحال روک دیا جائے۔ گویا اگر ان 6 نشستوں کا معاملہ جماعت اسلامی جیت جاتی ہے تو ان کے نمبرز 90 ہو جائیں گے۔ پیچھے جو 10 یا 11 نشستیں رہ جائیں گی، پیپلز پارٹی کو 84 کی بنیاد پہ اس میں سے میکسیمم نمبر اگر وہ لیتے ہیں تو وہ کراچی میں حکومت بنا سکتے ہیں اور ان کی اکثریت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان 8-10 نشستیں، اس میں سے 7 سے 8 نشستیں جیسے کہ جماعت اسلامی دعویٰ کرتی ہے، اگر وہ اس میں سے حاصل کر لیتی ہے تو اس کے بعد جماعت اسلامی کو ایک واضح برتری حاصل ہوگی۔ گو کہ اب بھی جماعت اسلامی کی طرف سے اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں اور ان کے حق میں جو جماعتیں بولتی ہیں، ان کا کہنا اور موقف بڑا واضح ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس اس وقت بھی واضح اکثریت موجود ہے، اور اسی واضح اکثریت کی بنا پہ الیکشن کمیشن اس وقت اس سارے معاملے کو روکے بیٹھا ہے، تاکہ اگر اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو جماعت اسلامی وہاں پہ اپنا
اپنی حکومت بنا سکے گی۔ ناظرین، اس حوالے سے حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمیں عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ضروری ہے۔ جماعت اسلامی ایک بڑی صاف ستھری اور ایک بڑی، میرا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا کام تو یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ لوگوں تک پہنچائیں جو آپ کے ارد گرد وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال عوام کے آگے اور صحافیوں کے آگے کسی بھی جماعت کی تاریخ، کسی بھی جماعت کا حال موجود ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ اس کے مستقبل کے بارے میں تبصرہ یا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جماعت اسلامی کا جو تاریخ ہے، جماعت اسلامی کی جو روایات ہیں، وہ باقی تمام پارٹیز کی نسبت بڑی روشن، بڑی رخشندہ اور بڑی خوبصورت ہیں۔ یہ لوگ کرپشن میں باقی پارٹیز کی طرح ویسے نہیں ہیں جیسے باقی، یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ملک کو لوٹ کے کھا جانے والی جماعتوں میں جن جماعتوں کا نام نہیں ہے ان میں سے ایک جماعت اسلامی بھی ہے۔ جب کراچی کے عوام نے کھلے دل کے ساتھ جماعت اسلامی کو ووٹ دے کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، تو پیپلز پارٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بڑی وزاداری کے ساتھ حکومت ان کے حوالے کرے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا اور ایسا ہوتا محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اب ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، اور اگین کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو متنازع کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کا جھگڑا اپنی جگہ، وہ ایک سیکولر جماعتیں ہیں، ان کے اپنے انداز ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کا فوری ازالہ کیا جانا چاہیے۔ ان 6 نشستوں کا فیصلہ دوبارہ، اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جن حلقوں میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا وہاں پہ وہ تمام ووٹ کے جن کے اوپر ڈبل موریں تھیں یا جن کو منسوخ کیا گیا، وہ سارے کے سارے جماعت اسلامی کو پڑے ہوئے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی کا ووٹر اتنا نالائق ہے اور اتنا ناسمجھ ہے کہ ان ڈبوں کے اندر سے صرف جماعت اسلامی کے وہ ووٹ نکلے ہیں جن کو منسوخ کیا گیا ہے، جن کے اندر موریں غلط لگی ہوئی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ اتنا پڑھا لکھا اور اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ ان کی جانب سے ایک بھی منسوخ شدہ ووٹ نہیں نکلا۔ تو یہ وہ بات ہے، یہ وہ باریک لائن ہے جو کہ اس شک کو یقین میں بدلتی ہے کہ جماعت اسلامی کے خلاف باقاعدہ بڑی منظم سازش اور دھاندلی کی گئی ہے۔ اس وقت عدالت کی جانب سے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلے کا انتظار ہے۔ آگے آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کہ ہم اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔